السلام علیکم دوستو، میرا نام حضر جمیل ہے۔ انگلش لیکچر پریپریشن کے ساتھ میں ہوں حضر جمیل۔ آج کل دوستو فیٹف کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں اور نیوز پیپر میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ فیٹف ایکچوئل میں ہے کیا چیز، اور یہ کب ہمارے وجود میں آیا، کب یہ ادارہ وجود میں آیا، اور اس کے ممبرز کتنے ہیں، اس کا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فیٹف ایکچولی ایبریویشن ہے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ فیٹف is an intergovernmental body that sets international standards seeking to prevent international financial crimes that aid terrorism۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیٹف جو ہیں وہ ان ممالک پر نظر رکھتی ہیں جو کہ دہشت گردوں کی، ٹیررسٹ کی مالی معاونت کرتی ہیں۔ فرسٹ جو فنکشن ہے اس کا، یہ ٹیررسٹ کی مالی معاونت کی روک تھام ہے۔ فیٹف 1989 میں یہ G7 کے اجلاس میں یہ ادارہ وجود میں آیا۔ G7 کنٹریز جن میں اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، یہ 7 کنٹریز جو ہے G7 کے سمٹ میں یہ ایک اجلاس انہوں نے بلایا جس میں یہ فیٹف ایک ادارہ انہوں نے وجود میں اسٹیبلش کیا G7 کنٹریز نے۔ تو اس کا ان رسپانس ٹو ماؤنٹنگ کنسرن اور منی لانڈرنگ، دی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اینڈ منی لانڈرنگ واز اسٹیبلش بائی دی G7 سمٹ دیٹ واز ہیلڈ ان پیرس ان 1989۔ پیرس میں یہ اجلاس منعقد ہوا جس میں G7 کنٹری کے تمام افراد موجود تھے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، UK، یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹلی، جاپان، ان کے G7 کنٹریز کے ممالک ہیں۔ The FATF was established in July 1989۔ جولائی 1989 میں یہ اسٹیبلش ہوا by a G7 summit in Paris initially to examine and to develop measures to combat money laundering۔ منی لانڈرنگ کیا چیز ہے؟ منی لانڈرنگ اپنے ملک سے اللیگل طریقے سے پیسوں کو باہر بھیج دینا، یہ منی لانڈرنگ ہے۔ فرسٹ جو انیشیل فنکشن تھا فیٹف کا وہ یہی تھا، منی لانڈرنگ، کہ جو ممالک اپنے ملک میں اللیگل طریقے سے پیسہ اپنے ملک سے اللیگل طریقے سے پیسہ وہ باہر بھجواتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ بیسیکلی جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے ان میں یہ منی لانڈرنگ اور یہ ٹیرر فائنانسنگ ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے یہ فیٹف اسٹیبلش ہوا۔ اور یہ جو سیکنڈ اس کا جو فنکشن ہے وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا، یعنی ٹیرر فائنانسنگ کو روکنا۔ ایسے ممالک جو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں ان کو گرے لسٹ میں رکھنا۔ اب گرے لسٹ کیا ہے، جو کہ پاکستان اب جو گرے لسٹ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اثرات آپ کے اکانومی پر، آپ کے ملک پر کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اس کا جو دوسرا فنکشن ہے دہشت گردوں کی مالی معاونت، یہ 9/11 کے اٹیک جو امریکہ پر ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، اس کے بعد یہ وہ بھی اس میں ایکسپینڈ کر دیا گیا، فیٹف نے ان کو بھی شامل کر دیا گیا دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے۔ اس کے ممبر کتنے ہیں؟ اس کی ممبرشپ ہے ڈیورنگ 1991 and 1992 the FATF expanded its membership from the original 16 to 28 member۔ فیٹف نے 1991 اور 92 کے درمیان اپنی جو ممبرشپ ہے وہ ایکسپینڈ کی 16 to 18، 16 سے انہوں نے 28 کر دی، لیکن 2000 میں یہ اور بھی ایکسپینڈ ہوئی اور یہ 31 ممبر تک ان کی ایکسپینشن ہوئی، اور کرنٹلی جو اس کی ممبرشپ ہیں وہ 39 کنٹریز، جو کہ اس کی 39 کنٹریز کی ممبرشپ انہوں نے لی ہے۔ 39 کنٹریز کرنٹلی اس کی ممبرشپ 39 کنٹریز کے پاس ہے فیٹف کی۔ فیٹف کے جو گرے لسٹ ہیں، واٹ از فیٹف گرے لسٹ؟ یہ جو اصطلاح ہے گرے لسٹ، یہ فیٹف کی اپنی نہیں ہے، چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم یہ گرے لسٹ ان کے لیے ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ گرے لسٹ کا مطلب کیا ہے
اور پاکستان گرے لسٹ میں کیوں تھا. پاکستان 2013 سے 2016 تک بھی گرے لسٹ میں تھا. اب پھر جون 2018 سے پھر اس کو گرے لسٹ میں شامل کر لیا گیا. لیکن اس گرے لسٹ کا مطلب کیا ہے؟ گرے لسٹ مینس FATF ہیز پلیسڈ کنٹری انڈر انکریز monitoring to check its progress on measures against money laundering and terror financing. The grey list is also known as the increased monitoring list. یعنی FATF نے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس نے اس کنٹری کو جو کہ گرے لسٹ میں، یہاں پر ہم اگزامپل لیں گے پاکستان کا جو کہ جون 2018 سے گرے لسٹ میں ہے. اب FATF نے پاکستان کو انکریز منیٹرنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا. کس چیز کی منیٹرنگ؟ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ ہے، جو کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو پیش رفت فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کو یعنی FATF کو دکھانی ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں FATF کا گرے لسٹ. FATF grey listing means FATF has placed a country under increased monitoring to check its progress on measure against money laundering and terrorism. یعنی اس کنٹری نے منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنانسنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے کتنے میجر اور کتنا پروگرس، کتنی پیش رفت کی ہیں اپنے ملک میں اس کے خلاف. FATF کے نکات پر سفارشات پر عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان نے حافظ سعید جو کہ لشکر طیبہ کا فاؤنڈر ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیش محمد کا جو چیف ہے مسعود اظہر اس کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جو کہ یہ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپ ہیں. تو اس کو بھی پاکستان نے گرفتار کر لیا. FATF نے پاکستان کو ٹوٹل 27 سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا کہا تھا. پاکستان نے 27 میں سارے کے سارے سفارشات پر عمل کر لیا ہے. FATF کی جو رکن ممبرشپ ہے وہ 39 ہے، اور اس میں 12 گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو 12 سے زیادہ ممبر یعنی 12 سے زیادہ ممبر آپ کو چاہیے کہ ان کی حمایت چاہیے آپ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے. اب تک جو کہ دنیا کے 18 ممالک جو ہے وہ FATF کے گرے لسٹ میں ہیں. FATF کے ساتھ منسلک ایک ٹرم ہے APG ایشین پیسیفک گروپ. یہ جو ایشین پیسیفک گروپ ہیں یہ پاکستان کے اور ایشیا میں جو ممالک ہیں ان کے جو ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے جو حادثات ہیں، منی لانڈرنگ کے بارے میں جو ان کی پیش رفت ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں. APG ایکچولی یہ FATF کا ایک ذیلی برانچ ہے جو کہ مختلف یعنی ایشیا میں اس کا برانچ جو ہے وہ APG ہے. یہ ٹیرر فائنانسنگ اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کے FATF کے اور بھی برانچز ہے یورپ میں اور جنوبی امریکہ میں اور دیگر ممالک میں بھی اس FATF کے مختلف برانچز ہیں. FATF کے ساتھ منسلک ایک اور ٹرم بھی بلیک لسٹ ہے. بلیک لسٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ FATF جب آپ کو بلیک لسٹ میں رکھ دی گئی یا ڈالے گی. FATF black list is officially known as call for action is the common shorthand description for the Financial Action Task Force list of non-cooperative countries or territories. یعنی نان کوآپریٹو جو کہ آپ کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی، ایسے ممالک جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی ٹیرر فائنانسنگ کے لحاظ میں اور جو کہ منی لانڈرنگ ہے اس میں. The FATF blacklist has been issued by the FATF since 2000 سے یہ ایشوڈ کی گئی ہیں. and countries which FATF judges to be non-cooperative in the global fight against money laundering and terror financing. یہ جو کنٹری ہے یہ FATF کے ساتھ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر اعانت نہیں کرتی، ان کی مدد نہیں کرتی، تو یہ کنٹری FATF ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دی گئی. FATF کی یہ بلیک لسٹ میں ہوگی. اب تک جو کہ دنیا کے بلیک لسٹ میں وہ 2 کنٹری ہے، ایک ایران ہے اور دوسرا نارتھ کوریا ہے. FATF کے بلیک لسٹ میں جب آپ ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پر پابندی لگ سکتی ہے
دوسرے ممالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ قرضہ دینے کا عمل بھی روک سکتا ہے، یعنی جو کہ ورلڈ میں جو کہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہیں، اور بھی جتنی مالی معاونت کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو قرضہ بھی نہیں دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے ملک میں سرمایہ کار بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ اکانومی ان کی ڈیسٹیبلائز ہیں۔ اب گرے لسٹ میں جب آپ ہوں گے، پاکستان چونکہ 2013 سے 2013 سے 2016 تک بھی پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور جون 2018 سے اب تک جو ہیں وہ پاکستان گرے لسٹ میں ہیں۔ تو گرے لسٹ کے جب آپ گرے لسٹ میں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرمایہ کار جب یہاں پر آئیں گے وہ سرمایہ لگانے سے، سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ آپ کی اکانومی ڈیسٹیبلائز ہوں گی، آپ کی اکانومی اسٹیبلائز نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے سرمایہ کار یہاں پر نہیں آتے۔ تو دوسرا جو اس کا فنکشن ہے، قرضہ دینے والے جو ممالک ہیں، اگر دوسرے ممالک بھی آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، یا IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے، یا ورلڈ بینک، جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں، وہ اگر آپ کو پیسے دے بھی دیتے تو وہ اپنا شرح سود وہ آپ پر زیادہ لگائے گا، جس سے آپ کے معاشی بوجھ آپ پر زیادہ ہوگا۔ تو گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اتنا ہی، شکریہ، تھینک یو۔